أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وقال ربنا جل وعلا في المقام الآخر وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن مجید سے دو مقامات آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں. دونوں کا مضمون ملتا جلتا ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ. ایک سورہ انبیاء کی آیت ہے اور دوسری آیت سورہ مومنون کی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان هذه امتکم، بے شک تمہاری یہ امت امت واحدہ ایک ہی امت ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ اور میں تمہارا رب ہوں، فَاعْبُدُونِ پس تم میری عبادت کرو. اور دوسری آیت مبارکہ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ اور میں تمہارا رب ہوں، فَاتَّقُونِ پس تم مجھ ہی سے ڈرو. پہلے نمبر پر ہم انشاءاللہ ان دو آیات کے اندر جو تھوڑا سا فرق ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ان دو آیات میں صرف دو جگہ پر فرق ہے. پہلی آیت جو سورہ انبیاء کی ہے اس میں شروع میں واو نہیں ہے اور آخر کے اندر فاعبدون ہے، اور جو دوسری آیت مبارکہ ہے اس میں شروع میں واو ہے اور آخر میں فتقون ہے. پہلے فاعبدون اور فتقون کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فاعبدون کیا ہے اور فتقون کیا ہے. میری عبادت کرو، نون کے نیچے زیر موجود ہے. صرفی نحوی اعتبار سے یہاں پر یا متکلم کی ہے، یعنی فاعبدونی تھا، فتقونی تھا، لیکن وقف آ گیا، آیت مکمل ہو گئی. یا موجود ہوتے ہوئے یہ علامت ہے کہ یہاں پر نون وقایا یا متکلم کی ہے، لہذا اللہ رب العالمین چاہتے ہی ہیں کہ تم صرف میری عبادت کرو اور مجھ سے ڈرو. عبادت کا تعلق ہمارے ظاہر کے ساتھ ہے اور فتقون ڈرنے کا تعلق ہمارے باطن کے ساتھ ہے. اللہ رب العالمین چاہتے ہی ہیں کہ میرے بندے ان کا ظاہر بھی اور ان کا باطن بھی ایک جیسا ہونا چاہیے. اب دوسرے نمبر پر جو سمجھنے والی بات ہے وَأَنَا رَبُّكُمْ، میں تمہارا رب ہوں. رب عمومی طور پر ہم سمجھتے ہیں رزق دینے والے کو، پالنے والے کو. یاد رکھو محترم بھائیو، رب کا وسیع معنی ہے ساری زندگی ہمیں کھلانا پلانا،
پیدا کرنے سے لے کر قبر تک اور قبر کے بعد والے جتنے بھی معاملات ہیں یہ سب لفظ رب اللہ کی اس صفت کے اندر آ جاتے ہیں۔ میں صرف دو باتیں مثال کے طور پر عرض کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ محترم بھائیو، اللہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمارے جسم کے اندر ایک چھوٹی سی مشین جسے دل کہتے ہیں فٹ کر دیا ہے۔ 1 منٹ میں 70 مرتبہ یہ دھڑکتا ہے، اور سب سے چھوٹا پمپ ہے دنیا کا جو خون کو اٹھاتا ہے، سب سے وزنی چیز کو اٹھاتا ہے، اور ہمارے جسم میں 70 مرتبہ دھڑک کر یہ خون پرووائڈ کرتا ہے۔ اور جہاں جہاں تک اس کا خون جاتا ہے، اگر ان شریانوں کو، ان وریدوں کو، ان نالیوں کو ہم بچھائیں لمبائی کے اندر، تو ڈاکٹر کہتے ہیں 6 لاکھ میل ہمارے جسم کی نالیوں کی جو ہے سفر بنتا ہے۔ 6 لاکھ میل، 6 لاکھ میل سفر بنتا ہے ہمارے جسم کی نالیوں کا، اور 1 منٹ میں یہ پورے جسم کے اندر یہ خون پہنچاتا ہے 70 مرتبہ دھڑک کر۔ یہ ہے رب، یہ کیا ہے؟ رب۔ اور دوسری بات، ایک لقمہ محترم بھائیوں، آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اس کو ہمارے معدے تک پہنچانے کے لیے کتنا زبردست سسٹم بنایا ہوا ہے۔ اگر وہ گرم ہے تو ہمارے ہاتھ بتا دیتے ہیں، اگر وہ خراب ہے، باسی ہے، ہماری ناک بتا دیتی ہے، اگر وہ سخت ہے تو ہمارے دانت بتا دیتے ہیں، اگر اس میں مرچ مسالہ تیز ہے ہماری زبان بتا دیتی ہے۔ پھر بھی اگر کوئی چیز ایسی جو مضر صحت ہو ہمارے معدے میں چلی جائے، وہاں اللہ رب العالمین نے ایسی چکی لگائی ہے جو اس کو پیس کے باریک کر کے اس میں سے ہر ایک چیز کو فلٹر کر کے صحت مند اجزاء کو اندر سٹور کر کے جگر کو ہر ایک چیز کو پہنچا کے باقی سارا فضلہ وہ ہمارے بدن سے نکال دیتا ہے۔ یہ رب ہے۔ یہ کرنے والا کون ہے؟ رب۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہ سارا سسٹم ہمارے لیے لگا دیا، اور صرف مجھے اور آپ کو ایک بات کا پابند کیا ہے۔ گرم ہے تو ہاتھ بتائیں گے، سخت ہے دانت بتائیں گے، خراب ہے ناک بتائے گی۔ یہ سارا سسٹم آٹومیٹک اللہ نے لگا دیا، صرف ایک بات کا پابند بنایا مجھے اور آپ کو۔ ہم رب بھی مانتے ہیں لیکن ایک پابندی بھی پوری نہیں کر پا رہے۔ وہ پابندی کیا ہے؟ وہ کام کیا ہے؟ کہ صرف تم نے حلال اور حرام کا فرق تم نے خود کرنا ہے۔ یہ رب ہے۔ یہ کیا ہے؟ رب ہے۔ ہاں محترم بھائیوں، اس کے بعد جو تیسری بات ہے اس کے اندر وہ ہے امت۔ وہ کیا ہے؟ امت۔ ترجمہ سماعت کر لیا تھا نا آپ بھائیوں نے؟ وہ ہے امت۔ امت امام سے ہے، اور امام کا مطلب کیا ہے؟ لیڈ کرنے والا۔ امام کسے کہتے ہیں؟ لیڈ کرنا، لیڈ کرنے والا، لیڈر۔ اور محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک امت بنایا، پوری دنیا کی امامت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ یہ خطاب اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا۔ یہ امت ہے بہترین امت جس کو ساری دنیا کے کو لیڈ کرنے کا فریضہ سونپا گیا ہے۔ اور دوسری چیز محترم بھائیو ہمارے لیے ہے شریعت۔ دوسری چیز کیا ہے؟ شریعت۔ اور شریعت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ شریعت شرع لکم من الدین، لکھا ہوتا ہے نا، یہ شارع عام نہیں ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ یہ عام راستہ نہیں ہے، سب کے استعمال کا نہیں ہے۔ یہ شریعت اسی شارع سے نکلی ہے، یعنی یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک روڈ میپ دیا ہے، ایک راستہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے۔ اور عربوں کے ہاں لفظ شریعہ یا شریعت کا لفظ پہلے بھی استعمال ہوتا تھا، اور اسپیشلی اس راستے کے لیے استعمال ہوتا تھا جو راستہ کنویں کی طرف جایا کرتا تھا۔
اس کے لیے لفظ شریعہ استعمال ہوتا تھا عربوں کے ہاں. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں بھی لفظ شریعت عطا فرمایا تاکہ یہ لوگ اس راستے پر چلیں اور سیدھے وارد ہو جائیں حوض کوثر پر. سیدھے وارد ہو جائیں کہاں پر؟ حوض کوثر پر. اور کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرما دی کہ جو اس شریعت والے راستے کو چھوڑیں گے، بدعات کو اپنائیں گے، وہ اس راستے پر آ رہے ہوں گے لیکن درمیان میں چوکی آ جائے گی، چیک پوسٹ آ جائے گی، روک دیا جائے گا، پردہ آ جائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، انہیں دور کر دو، دفع دور کر دو، انہوں نے میرے بعد دین کو تبدیل کر دیا. تو محترم بھائیوں، دوسری چیز ہمیں شریعت، اور تیسرے نمبر پر ہمیں ملت کہا گیا. ملت ابیکم ابراہیم، تم ابراہیم کی ملت ہو. اور ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے منتخب کیا، چنا اور ان کو آزمایا. اتنی آزمائشیں، ہر آزمائش میں وہ پورا اترے. ہم نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم تجھے ساری دنیا کے لیے امام مقرر کرتے. اب تینوں چیزوں کا مطلب سمجھ آ گیا. امت ہو، شریعت ہو، ملت ہو، یعنی تینوں چیزوں پر ہمیں فخر بھی ہونا چاہیے اور یہ تینوں چیزیں حاصل کرنے کی، بننے کی ہم نے کوشش بھی کرنی ہے. اب محترم بھائیو، صورتحال تو اس سے بڑی مختلف ہے کہ بٹے ہوئے ہیں، نہ کوئی امت کا پتہ ہے، نہ کوئی شریعت کا پتہ ہے، نہ ہی محترم بھائیو ملت کے آداب و احکام ہمیں معلوم ہے. ہم جا کدھر رہے ہیں؟ بلکہ اللہ معاف کرے، اس وقت جو صورتحال ہماری بنتی جا رہی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ملت اسلامیہ کا تذکرہ کریں ہی نہ، اپنا تعلق اس ملت سے شوق کریں ہی نہ، اس امت کا اپنے آپ کو فرد ہی نہ سمجھے تو تب ہی ہمارے لیے خیر ہے. ورنہ اگر ہم اپنا تعارف ملت اسلامیہ، امت اسلامیہ یا شریعت اسلامیہ کی شکل میں پیش کرتے رہے، ہم دنیا کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جائیں گے. کیا خیال ہے؟ یہ ایک ذہن پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا؟ لبرل طبقے کے اندر پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا؟ تو محترم بھائیو، میں یہ گزارشات آپ کے سامنے اس لیے لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اللہ کے لیے ہم نے اپنے اندر سے اس سوچ کو نکالنا ہے اور امت بن کر، ملت بن کر شریعت پر عمل پیرا ہونا ہے. اور جس طریقے سے صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کامل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کر کے محترم بھائیو دنیا میں بھی اعلیٰ مقام پایا ہے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین نے ان کے درجات بلند فرمائے ہیں، تو ہم نے بھی کامل پیروی کر کے انشاءاللہ اس مقام کو حاصل کرنا ہے. کیونکہ دنیا تو روتے پیٹتے گزری جانی ہے. محترم بھائیو، بندے کی ضرورت 2 روٹیاں ہی ہیں اور باقی جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ پچھلوں کے لیے کر رہا ہے. لہٰذا اس سوچ کو محترم بھائیو ہم نے اپنے اندر پروان چڑھانا ہے کہ ہم نے اتباع کرنی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب امت کا مطلب بھی سمجھ آ گیا، شریعت کا بھی سمجھ آ گیا، ملت کا بھی سمجھ آ گیا. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ جو دور چل رہا ہے فتنوں کا دور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے ایسے آئیں گے جیسے اندھیری رات ہوتی ہے، جیسے اندھیری رات جس کے اندر لوگ بکھرے پڑے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. محترم بھائیو، مذہبی منافرت الگ ہے، سیاسی منافرت الگ ہے، برادری ازم کا بت اپنی جگہ پر ہے. آج وہ بت تو لوگ نہیں پوجتے جن کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے تھے، لیکن یہ بت ہیں جو ہم نے کھڑے کھڑ کے ان کی پوجا اور ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں. ایسے عالم میں ایک سنجیدہ مسلمان، ایک شعور والا مسلمان وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کروں تو کیا کروں. تو بھائیو، ہم نے انشاءاللہ
ایسے دور میں ایسے وقت میں اپنے لیے انشاءاللہ خیر والے راستے کو سلیکٹ کرنا ہے، اور وہ خیر والا راستہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی شکل میں رکھا ہے۔ کس کی شکل میں رکھا ہے؟ جماعت کی شکل میں رکھا ہے، کیونکہ اجتماعیت اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ اسلام کے بنیادی ارکان جتنے بھی ہیں ان کو اٹھا کر دیکھ لیں، ان میں جماعت کا تصور ملتا کہ نہیں ملتا؟ سارے بنیادی ارکان کے اندر جماعت، محترم بھائیوں، ایک طریقہ ہے، اس کے اندر ایک ڈسپلن ہے، اس کے مطابق چلنا ہے تو عبادات قبول ہیں، بلکہ ان عبادات کا اجر بھی اللہ نے زیادہ رکھا ہے جو اجتماعی طور پر ادا کی جاتی ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ نماز گھر میں پڑھ لو، ایک نماز کا ثواب، جماعت میں مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھو تو 27 نمازوں کا ثواب۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ تو محترم بھائیوں، جو اجتماعیت میں اعمال ہم کریں گے ان اعمال کا اجر بھی اللہ کے ہاں کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دور میں ہر جگہ پر اجتماعیت کا حکم فرمایا۔ ابو داؤد شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا اذا کان ثلاثۃ فی السفر، جب تم میں سے کوئی گروہ، کوئی گروپ جو ہے سفر کے اندر ہو اور ان کی تعداد 3 ہو، فلیؤمروا احدہم، چاہیے کہ ان میں سے وہ ایک کو اپنا امیر بنا لیں۔ اس جماعت کی شکل میں سفر کریں، اکیلے اس کا منہ ادھر جا رہا ہے، اس کا منہ ادھر ہے، اس کی سوچ یہ ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہاں سٹے کریں گے، وہ کہتا ہے نہیں وہاں سے پانی پئیں گے، وہ کہتا ہے نہیں وہاں سے پیٹرول ڈلائیں گے۔ نہیں محترم بھائیو، فلیؤمروا احدہم، سفر تم اپنی حاجت کے لیے کر رہے ہو، اپنی ضرورت کے لیے کر رہے ہو، لیکن کلمہ پڑھنے والا وہ کبھی بھی اجتماعی زندگی سے باہر ہوتا ہی نہیں ہے، اگرچہ اس کا یہ سفر اپنی ضرورت کے تحت ہو۔ فرمایا فلیؤمروا احدہم، وہ 3 ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ایک امیر کی امارت کے اندر سفر طے کریں۔ اس قدر تاکید، اور علامہ البانی علیہ الرحمہ سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر جماعت کی محترم بھائیوں اہمیت پر ایک حدیث لائے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا الجماعت رحمت، الجماعت رحمت، جماعت رحمت ہے، اجتماعی زندگی رحمت ہے، اجتماعی زندگی رحمت ہے، والفرقۃ عذاب، اور جو تفرقے بازی ہے، جو بٹ کر چلنا ہے، سوچوں کا جو اختلاف ہے، نظریات کا جو اختلاف ہے، فرمایا عذاب، یہ عذاب ہے۔ جہاں آج ہمارے اوپر مہنگائی کا عذاب ہے، جہاں آج ہمارے اوپر محترم بھائیوں پوری امت کے اوپر قیادت کا زوال اور جو ہے عذاب ہے، وہاں پر محترم بھائیوں ہمارے لیے آج تفرقہ بازی کا بھی افریت مسلط ہے۔ اور اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو محترم بھائیوں ہمارا ہی کیا دھرا ہے کہ ہم نے جماعت کو چھوڑا ہے، مسلمانوں کی جماعت کو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، جابیہ کے مقام پر کھڑے ہیں، ایک لشکر روانہ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں علیکم بالجماعہ، تمہارے اوپر جماعت کو، اجتماعی زندگی کو لازم پکڑنا لازم ہے، جماعت سے آگے پیچھے نہ ہو۔ ایک لشکر روانہ کر رہے ہیں اور اس میں کیا کہ جو موجودہ امیر ہے اس کی مکمل اطاعت کرنی ہے، علیکم بالجماعہ۔